بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ شعبانی کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس ان انفسکم مرہون باعمالکم، لوگو تمہارے نفس اعمال کے قید میں ہیں، فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، انہیں استغفار اور توبہ کے ذریعے آزاد کرو۔ تو انسان کا جو نفس ہے، جو پیغمبر نے فرمایا اعمال کے قید میں ہے، یہ یہاں تجسم اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل نفس بما کسبت رہینہ کا جو عنوان ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں جو الہی نظام کے اندر تمام چیزیں باقاعدہ طور پر ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور آخرت کی منزل میں جو ہے یہ جو دارالجزا ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ تو یہاں پر جب ریکارڈ کی جا رہی ہیں تو جو کچھ بھی آگے جا کے انسان کے ساتھ ہوگا، وہ یہاں پر جو انسان جو ہے وہ عمل انجام دیتا ہے اور اس کی جو نیت کار فرمائے اس عمل کے پیچھے، اس کے اوپر اسے جزا اور سزا مرتب کی جائے گی۔ تو یہ اس چیز کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اس کو یعنی انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، آگاہ کیا گیا ہے کہ ہوشیار رہے، یہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کا ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور وہ آپ کے اوپر نگران بھی ہے۔ یہ اعمال انسان کے سب ریکارڈ ہوتے ہیں، یا وہ اعمال انسان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو؟ جی، قیامت میں جو ہے نا وہ جیسے تجسم ملکوتی تجسم اعمال جو ہے جس چیز، جیسے کہ وہ یہ ہے کہ انسان پہچانا وہاں جائے گا لیکن اس کی شکل بدل جائے گی۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اس کے وجود روحانی کے اوپر ایک جا کے اثر مرتب کرتا ہے اس چیز کے لیے، اور وہ انسان اسی شکل کے اندر وہی شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر انسان کی شکل جو ہے اس میں کوئی حسن و جمال نہ بھی ہو، لیکن اعمال اچھے ہوں تو اس کا روحانی وجود ایک انتہائی حسین و جمیل شکل اختیار کرتا ہے۔ اور اگر ایک انسان دنیا پہ ظاہری طور پر صاحب مال بھی ہو، صاحب قدرت بھی ہو، اور ظاہری طور پر حسین و جمیل ہو، لیکن اگر انسان کے اعمال کبھی ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کی ایک انتہائی مکروہ شکل اس کی بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ بہاء علیہ الرحمہ کا جو قصہ بڑا مشہور ہے، اس کے اندر اگر انسان کے جو یعنی اعمال صالحہ ہیں وہ ایک حسین و جمیل جوان کی شکل اختیار کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر چیزیں، بشرطے کہ آداب و شرائط کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں۔ اور وہ جو کالا کتا ہے اس روایت کے اندر، وہ انسان کے اعمال بد ہیں، وہ ایک مجسم شکل اختیار کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک ایسے کالا کتا ایک علامت ہے ایسی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچتی ہے، اس میں بدخلقی، تکبر، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو ایک اس مجسم شکل اختیار کرتی ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے پاس، جیسے کہ ہر انسان کی اس کائنات میں ہر شے کے پاس ایک شعور موجود ہے۔ مسجد کے پاس شعور موجود ہے، زمین کی طرف اللہ نے وحی کی، زمین کے پاس شعور موجود ہے۔ تو اس واسطے انسان کو تمام چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیدار رکھے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے وقت متوجہ رہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا وَعْلَمْ، فرمایا وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوهَا عَنْهَا بِطُولِ صُجُودِكُمْ، کہ تمہارے پشت گناہوں کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں، طویل سجدوں کے ذریعے ان کا بوجھ ہلکا کرو۔ ان کا بوجھ یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ انسان جو ہے گناہ انسان کو، یعنی ایک امیر المومنین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، جیسا حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ تمہاری پیٹھ جھکی ہوئی ہے، یعنی انسان کے پاس حرکت کرنے کا ایک جوان کو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم نماز کے لیے کیوں نہیں آتے، فجر کی نماز کا ذکر کیا تو اس نے کہا حضرت آنکھ نہیں کھلتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یعنی پر ذمہ داری مت ڈالو، اس کو اوپر یعنی ذمہ داری مت رکھو، یہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہارے ہاتھ پاؤں کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں۔ بدگمانی خدا سے نہ یعنی کریں، اللہ سے پر بدگمانی مت کرو اس چیز کے لیے، یہ خود تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو تمہارے پر مرتب ہوتا ہے، اور تمہارے اندر سے تمہارے بیداری کا جو صلاحیت ہے، بیداری کا جو امکان ہے، وہ انسان سے آہستہ آہستہ وہ چھنتا چلا جاتا ہے انسان، حتیٰ کہ اس کے لیے نیکی کا ارادہ کرنا بھی ایک انتہائی مشکل عمل ہو جاتا ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اقسم بعزتہ ان لا يعذب المصلین والساجدین، خدا نے اپنے عزت کی قسم اٹھائی ہے کہ خدا جو نماز گزار ہیں اور جو سجدہ گزار ہیں ان کو عذاب نہیں دے گا، وَأَن لَا يَزْوِعُهُمْ بِالنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ لوگ آتش جہنم سے محفوظ رہیں گے۔
تو بس ایک اصولی مسئلہ کل نفس بما کسبت رہینہ والا مسئلہ انسان جو لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت والا قانون ہے کہ یعنی اگر ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں مسلین میں سے قرار پائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حقیقی روزہ دار قرار پائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کی قسم کھائی ہوئی اس چیز کے لیے کہ وہ ان کو اپنے عذاب سے معمون رکھے گا اس چیز کے لیے، اور وہ لوگ جو ہیں اللہ کی نعمتوں سے یعنی معمور جنتیں اس میں اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ اور جو لوگ اہل کفر، ہر جنتی کو دکھایا جائے گا جس وقت کہ جہنم کے اندر تمہارا یہ مقام تھا، اور ہر جہنمی کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے تو جنت میں تمہارا یہ مقام تھا۔ تو یہ ایک اس قسم کا ایک نظام ہے، بشرطے کہ یہ سارا کھیل اصل میں ہے یقین کا۔ اب جیسے یہ خطبہ شبانیہ میں آپ نے سنایا، میں نے بھی سن لیا، اب آگاہی کی حد تک یہ ہمارے یعنی اس وقت جو آپ مجھے سنا رہے ہیں، یہ اس وقت الہی نظام کے تحت میرے اوپر حجت تمام ہو رہی ہے۔ اب آگاہی میرے پاس آگاہی کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے کہ میں اس پر غور و فکر کروں اور اس پر یقین حاصل کروں۔ قرآن کریم سب نے پڑھ رکھا ہے، لیکن اس پر یقین کتنے رکھتے ہیں؟ پھر یقین کرنے کے بعد انسان اگلا مرحلہ اس یقین کو عمل کی کیفیت میں کنورٹ کرنا۔ اگر میرے پاس یقین ہے تو مطلوب چیز جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے، اعمال خیر بھی نہیں، اعمال صالحہ بجا لانے جب، اور پھر اس کے بعد آگے عمل صالح کرنے کے بعد بھی تکبر اختیار نہیں کرنا، اپنے عمل پر غرور اختیار نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ پروردگارہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا تھا، میں نے تیری دی ہوئی توفیق کے مطابق اس جو کچھ کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کی، اسے قبول کرنا، اس کو نتیجہ خیز کرنا، اس نتیجے کو میرے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دینا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، تو میرے پر رحم فرما۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر انسان کا نفس اسے برائی کی طرف کھینچتا ہے، کون بچ سکتا ہے نفس کے حملے سے؟ کون بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ کیونکہ حضرت کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا شیطان تو انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کون اپنے آپ کو نفس سے بچائے؟ الا ما رحم ربی، صرف وہ بچا کرتے ہیں جن پر وہ خود مہربان ہوتا ہے۔ تو پیغمبر نے یہاں پر 2 دفعہ سجدے کا ذکر کیا کہ جو پیٹھ ہے جھکی ہوئی ہے طویل سجدوں کے ذریعے بوجھ ہلکا کرو، پھر فرمایا نماز گزاروں اور سجدہ گزار جو ہیں خداوند عالم ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو یعنی نماز کی اہمیت ہے، لیکن اس میں سجدے کی کوئی خاص اہمیت سجدہ ایک یعنی نماز بھی ایک الہی یعنی الصلاۃ و معراج المومن کی کیفیت ہے، لیکن اس کے اندر بھی نماز کے اندر بھی جو یہ بالا ترین منزل ہے اللہ کے قرب کی، جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے یعنی اپنے یعنی پیشانی کو خاک پہ رکھتا ہے، یعنی اپنے وجود کو، اپنے ارادے کو، سوچ کو خاک میں ملا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک میں نے اپنی یہ پیشانی تیری بارگاہ میں سجدے میں نہیں رکھی، میں نے اپنی سوچ کو خاک میں ملا دی ہے، اب اس کے بعد وجود میرا ہے، ارادہ میرا ہے، لیکن حکومت تیری اس کی چلے گی۔ تو یہ انسان کو اس عبودیت کا جو منزل کمال ہے وہ سجدہ ہے۔ یعنی سجدے سے مراد صرف جسم جھکانا نہیں ہے، صرف انسان کا وجود جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس بات کو سمجھنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ فرمان گرامی جو ایک یعنی برادران اہل سنت کا ایک شخص یعنی حج پر گیا، واپس آیا، امام کی خدمت میں حاضر ہو، اس نے بتایا تو امام علیہ السلام مہربان ہوئے، اس کو سمجھایا کہ اصل معنویت کیا ہوتی ہے۔ تو امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ جب تم حج کے لیے گئے تھے تو جب تم نے مقام میقات پر پہنچے تم نے اپنا لباس تبدیل کیا اور احرام پہنا، جب اپنا لباس اتارا تم نے تو کیا اللہ تعالیٰ سے تم نے عہد کیا تھا کہ میرے مالک اپنا یہ لباس نہیں اتار رہا، آج سے تیری نافرمانی کا لباس اتار رہا ہوں، یہ میں احرام نہیں پہن رہا، یہ میں تیری فرما برداری کا لباس پہن رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے تو ایسا کوئی عہد نہیں کیا۔ امام نے فرمایا پھر ایک لباس تبدیل کرنا صرف یہ کیفیت ہے۔ اسی طرح سے سجدہ جو ہے اس وقت وجود میں آتا ہے جس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے اور کہ میرے مالک میں نے ظاہری پیشانی خاک پر نہیں رکھی، میں نے اپنی یعنی سوچ کی پیشانی جو تیری بارگاہ میں، تیری اس بارگاہ میں سجدے میں سجدہ ریز ہو گیا ہوں، اور آج سے میرا عہد ہے کہ یعنی پیشانی میری، ارادہ میرا، لیکن میں نے اس کو خاک میں ملا دیا تیری بارگاہ میں، تیرے ارادے کے اندر میں نے اسے گم کر دیا، یعنی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ آئندہ سے اس کے بعد جو کچھ بھی وجود میرا ہو، ارادہ میرا، لیکن مرضی تیری چلے اس ارادے کے اوپر۔ نہ جسم میرا ہے نہ مرضی میری ہے، جس طرح نعرہ لگا جاتا ہے میرا جسم میری مرضی۔ جی بالکل اسی طرح سے۔ تو یہ ایک الہی پروگرام ہے جس کو کہ انسان کو ظاہری کیفیات کے ساتھ ساتھ باطن جو قد افلح من زکاہا کہ اصل تفسیری یہی چیز ہے کہ انسان اپنی باطنی کیفیات میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرے۔
تو ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات میں سے انسان اگر استغفار کریں تو انسان کا نفس گناہوں کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے طویل سجدے کرنا ضروری ہے، جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ خداوند عالم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔